یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اب دو بڑے ایمان کا ذکر کیا، ایمان باللہ کا اور ایمان بالآخرت کا۔ اب یہ دو ایسے اعتقادی مسائل ہیں، نہ ایمان باللہ کے بغیر حصول جنت ممکن ہے اور نہ ایمان بالآخرت کے بغیر۔ جو ان دو صورتوں کا انکار کرے وہ دین سے خارج ہے اور کافر ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ایمان باللہ کا انکار کرے اور ایمان بالآخرت کے بنیادی عقائد کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، دین سے خارج ہے۔ اب دو اتنی بڑی سیریس باتیں اللہ نے جو کہہ دی ہیں، اور اتنی سیریس باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جس مضمون اور سبجیکٹ کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، فلیکرم ضیفہ، اور پھر اپنے مہمان کی عزت کرے۔ پہلے کتنی چیزیں ذکر کی؟ دو، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، مومن وہ ہے جو آخرت پر ایمان لائے، فلیکرم ضیفہ، اور اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے، ایمان باللہ بھی حساس عقیدہ ہے، ایمان باللہ بھی حساس عقیدہ ہے، اور ایمان بالآخرت بھی حساس عقیدہ ہے۔ ان دو حساس عقیدوں کے فوراً بعد یہ کہنا کہ مومن وہ ہے جو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی عزت اور تکریم کرتا ہے، تو اس کا معنی کیا نکلتا ہے، مطلب کیا نکلتا ہے، حضور سمجھانا کیا چاہتے ہیں، آقا بتلانا کیا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کون سے عقیدے اور کون سے فہم کو آشکار کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، آقا حقیقت میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ بھی قبول نہیں ہے، اس وقت تک اس کا ایمان بالآخرت بھی قبول نہیں ہے۔ وہی اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کی باتیں کرتا رہے، بڑی اللہ اللہ کرتا رہے، اور ہر وقت توحید کے نغمے بھی الاپتا رہے، وہ ایمان بالآخرت اور فکر آخرت کی باتیں بھی کرتا رہے، اور آخرت کے احوال کی باتیں بھی کرتا رہے، اور لوگوں کو ڈراتا اور ڈرتا بھی رہے آخرت سے، مگر فلیکرم ضیفہ، مگر اپنے گھر میں آئے مہمان کی عزت نہ کرے۔ رب کو نہ اپنی ذات پر ایمان قبول ہے، نہ اپنی آخرت پر ایمان قبول ہے۔ کتنی اہم بات کر رہی ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس سے کہ مولا اتنے سینسٹیو عقائد، اتنے حساس پہلو، اللہ پر ایمان لانے سے حساس مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان پہلا حساس عقیدہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان دوسرا حساس عقیدہ، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ پر ایمان لانے کی بات اللہ نے مشروط کی، کس کے ساتھ؟ مہمان کی تہذیب کے ساتھ۔ کہا میں اس کا ایمان قبول کروں گا چاہے وہ مجھ پر ایمان لائے اور چاہے میری آخرت پر ایمان لائے۔ قبول اسی کا ایمان ہوگا کہ جو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے گا، تعظیم کرے گا، خندہ پیشانی سے پیش آئے گا، مسکراتے چہرے سے پیش آئے گا۔ مہمان کی تعظیم اور تکریم تاجدار کائنات نے اور اسلام کے بنیادی، میں اس جمعے میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں، باہمی ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ باہمی رویے اور انسانی حقوق کا چیپٹر سب سے پہلے اگر کسی کے قدموں سے ہلاک پاتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کے قدم ہے۔ آج مغرب اور یورپ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، جو رائٹس آف ڈاگ اینڈ کیٹس کی بات کرتا ہے، جو رائٹس آف اینیمل کی بات کرتا ہے، جو انسانی حقوق اور جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور جو مغرب اور آج میں یورپ یہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق یا جانوروں کے حقوق کی اہمیت ہے، ابھی تو مغرب تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جب مصطفیٰ نے بتایا تھا کہ بلیوں کے حقوق کیا ہے اور کتوں کے حقوق کیا ہے۔ بلیوں اور کتوں کے رائٹس کو متعین کرنے والا فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس، پہلا انسانی چارٹر
چیپٹر انسانی حقوق کا پہلا چیپٹر اگر کسی نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے تو وہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ مغرب کو تو بڑے بعد میں ہوش آئی ہے، مغرب کو تو بڑے بعد میں ہوش آئی ہے۔ وہ تو آمنہ کے لال نے ہمیں بتا دیا تھا میراج حدیث سے، حضور نے فرمایا ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم کی آگ میں جھنسایا جائے گا کہ اس نے اپنی بلی کو کمرے میں قید کر کے بھوکا مار دیا۔ یہ تصور رائٹس کا کس نے دیا؟ کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلا کر سارے گناہوں کو معاف کرنے کا تصور کس نے دیا؟ یا مصطفیٰ کے قدمین سے ملا؟ تو یاد رکھیں اسلام نے جتنا زور انسانی رویوں پر دیا ہے، انسانی ایٹیچیوڈ پر دیا ہے، باقی رویوں پر دیا ہے، آپ کو کسی مذہب میں وہ تعلیمات نظر نہیں آئیں گی جو اسلام کے دامن سے ملتی ہے۔ مہمان نوازی، مہمان کی تعظیم اور تکریم، یہ اتنا بڑا عمل ہے، بظاہر یہ عمل ہمیں بڑا نظر نہیں آتا۔ کوئی مہمان آ جائے طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، کوئی مہمان آ جائے طبیعت ٹوٹ جاتی ہے، کوئی یار آ گیا ایک دن رہنا سو، 2 دن رہنا سو، 3 دن رہنا سو، طبیعت پہ گھٹن آتی ہے، انقباض طبیعت کے اندر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو مہمان آپ کے گھر میں آئے اسے مسکراتے چہرے سے ملے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم آپ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، رب آپ کو ہر ذلت سے محفوظ کرے۔ اسے کہاں سے کھلانا ہے، اسے کہاں سے پلانا ہے، اس کی ذمہ داری رب نے آپ میں نہیں رکھی۔ آپ میں اتنی ذمہ داری ہے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے جب ملو تو اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لاتے ملو، تمہاری پیشانی کا چمک ہو، دمک ہو، اندھا پیشانی سے اس کا استقبال کرو، مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے ملنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری مشکلات حل کرنا اور رزق عطا کرنا یہ مولا کا کام ہے۔ عرب کا کلچر آپ دیکھیں، عرب کا آج بھی کلچر ہے مہمان نوازی کا۔ اس سے پہلے چلے علامہ محدث ابن جوزی اپنی ایک کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عرب میں کوئی قافلہ قیام پذیر تھا، صحرا میں کوئی قافلہ رکا، توجہ ہے نا آپ لوگوں، قافلہ رکا، اس قافلے میں چند لوگ تھے، 12-14، تو اس قافلے کے قریب ہی ایک گھر تھا چھوٹا سا جہاں ایک مائی، ایک بڈری مائی اور اس کی نواسی رہتی تھی۔ تو اب ہوا کیا کہ اس نواسی نے سن لیا، وہ بکریاں چرا رہی تھی، تو قافلے والے آپس میں بات کر رہے تھے، یار جس علاقے جیسا قیام کیتے ہیں، قافلے والے آپس میں پوچھ رہے تھے، یار جس علاقے جیسا قیام کیتا نا، اس علاقے دیا بکریاں دا مغز بڑا خوبصورت ہے، بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے۔ آپس میں گفتگو کر جی اسی کدھر جائیے تھے کہ یار لاہور آ گیا فلاں اس کا کھانا بڑا اچھا ہے، آپس میں بات کر رہی تھی۔ اس بچی نے سن لی، اس نے آ کے اپنی نانی کو یا دادی کو بتایا کہ وہ جو قافلہ آ کے رکا ہوا ہے نا وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اس کی دادی نے کہا کہ اچھا تو اس طرح کرو کہ ایک بکری ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کا مغز نکال کے بہترین پکا کے دیا انہیں۔ یہ ہے مہمان نوازی۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ وہ بھائی آپ نہ کچھ کھلائیں، آپ اپنے مہمان کو مسکرا کے تو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مہمان کا دل خوش ہو جائے کہ اس نے مجھے راضی کیا ہے، تو بکری کا مغز نکال کے دیا، کھا لیا۔ وہ 12-14-15 بندے تھے، ایک بکری کا مغز کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یار کچھ تھوڑا سا اور ہوتا۔ انہوں نے بھی اس مائی نے دوسری بکری بھی ذبح کی، پھر تیسری بھی، پھر چوتھی بھی، پھر 5ویں بھی، 100 بکریاں مائی نے ذبح کر، اور مائی کی کل معیشت کا دار و مدار، کل اکانومی کا دار و مدار کوئی بکریاں تھی اور ان کا چرانا تھا۔ اب 100 بکریاں ذبح کر کے ان کے مغز نکال کے مہمانوں کو کھلا دیے تاکہ کل کو یہ جہاں بھی جائے یہ نہ کہے فلاں بستی میں گئے تھے تو وہاں کھانے کو کچھ ملا نہیں۔ یہ وہ کلچر ہے جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ اور میں آپ کو یہاں خوبصورت بات آپ نے سنی ہے، ایک غلام حضور کی بارگاہ میں مسافر آتا، آ کے کہتا ہے حضور مسافر ہوں، اگر کوئی رات رکھ لے، مہمان ہوں۔ حضور نے فرمایا کون رات رکھے گا؟ سنیے یہ بات، اب
اب میں یہاں ایک لطیف نکتہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں یہ نکتہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ مسافر کہتا ہے مہمان کے آقا مجھے کوئی رات رکھ لے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث آپ نے سینکڑوں دفعہ سنی ہوگی، مگر آج جو نکتہ میں آپ کو دوں گا وہ سمجھنے والا ہے۔ بتائے حضور نے ڈائریکٹ کسی غلام کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی؟ آقا کہہ سکتے تھے نا ابو بکر تم رکھ لو، عمر تم رکھ لو، علی تم لے جاؤ، عثمان تم لے جاؤ۔ سارے صحابہ بڑے جلیل القدر قد آور شخصیات غلاموں میں، آقا ڈائریکٹ بھی تو کسی کو کہہ سکتے تھے نا، علی یہ مہمان ہے آج رات اس کو تم رکھ لو، ابو بکر تم رکھ لو، عمر تم رکھ لو، عثمان تم رکھ لو، علی تم رکھ لو، طلحہ تم رکھ لو، عبد الرحمن تم رکھ لو۔ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ بتائیں۔ اب جب اتنے چند صحابہ موجود ہیں، حضور کسی کا بھی نام لیتے تو اس نے انکار نہیں کرنا تھا، مگر آقا کا یہ کہنا کہ کون ہے جو آج اس مسافر کو بطور مہمان رات رکھے، حضور کسی ایک کو کہتے ہیں۔ اور پھر مزے والی بات یہ ہے، ایک رات رکھنے کی بات ہے، اور یہ ان غلاموں کی بابل میں کہی جا رہی ہے کہ جو اپنی سوئی تک بھی نہیں چھوڑتے کہ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتا۔ یہ ابو بکر کے موجودگی میں کہی جا رہی ہے، یہ فاروق اعظم کی موجودگی میں کہی جا رہی ہے، جو اپنے مال کا نصف وہاں کے حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ کے بارے میں کہا جا ان کی بابل میں، یہ عثمان غنی کی بابل میں کہی جا رہی ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے، ایمان سے بتائیں ان 4 بڑے صحابہ میں یا 10 بڑے صحابہ میں کوئی ایک بھی کھڑا ہوا؟ بتائیں۔ کسی نے کہا کہ حضور ہم گھر لے جاتے ہیں، مہمان کی تعظیم کرنا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد اللہ نے جو متصل کیا ہے وہ مہمان کی تعظیم و تکریم ہے۔ کتنی اہمیت ہے یہ اس حدیث سے سمجھے۔ تاجدار کائنات نے کہا تو ایمان سے بتائیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابو بکر کیوں نہیں کھڑے؟ کیا رات رکھ نہیں سکتے؟ عمر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ حدیث کا جو لطیف نکتہ ہے بھائی اس لیے کھڑے نہیں ہوئے، غلاموں کو خبر تھی مزاج مصطفیٰ کی، غلام جانتے تھے آج جو آقا نے کہا ہے نا کون ہے جو اس مسافر مہمان کو رات رکھے، آقا کے کہنے کی مراد نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ علی ہے، نہ طلحہ ہے، نہ سعد ہے، نہ سعید ہے، نہ ابو ذر ہے، نہ عثمان ہے، ارے کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کوئی ایسا غریب صحابی ہے جس کے اپنے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، مراد کو مصطفیٰ کا بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک غلام کھڑا ہوا حضور میں لے جاؤں، تو حضور ایمان سے بتائیں مصطفیٰ کو اپنے غلاموں کی مالی پوزیشن کی خبر نہیں ہے نا؟ جس آقا کو عمر کی نیکیوں کی خبر ہے مالی پوزیشن کی خبر نہیں کتنے ہیں؟ تو حضور نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ، تمہاری مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے، ابو بکر لے جاتا، تم بیٹھ جاؤ، عمر کی مالی پوزیشن اچھی ہے، عمر لے جاتا ہے۔ حضور نے یہ کہا نہیں، آقا نے کہا چلو تم ہی لے جاؤ۔ جانتے بھی تھے آقا کہ اس غلام کے گھر میں تو اپنے کھانے کو کچھ نہیں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں یہ نہ سوچا کرے کہ میرے گھر میں مہمان کو کھلانے کے لیے ہے کہ نہیں، آپ مہمان لے آیا کرے، مہمان آپ کا نہیں ہوتا، مہمان رب کا ہوتا۔ غلام گھر لے آئے، جب مہمان کو لے آئے نا بیوی سے کہا کچھ ہے گھر میں، انہوں نے کہا بمشکل تھوڑے سے جاؤ ہوں گے، بمشکل ہمارا رات کا گزارا ہوگا، وہ اچھی بات ہے تم مہمان لے آئے ہو، اللہ ان کو رزق دے گا۔ احمد نے کہا سیانی بیویاں تھی نا، بیویوں کا بھی سیانہ ہونا ضروری ہے، بیویوں کا بھی عقل مند ہونا ضروری ہے گرہستگی معاملات میں، اور خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر میں کوئی مہمان آئے تو ناک منہ نہ چڑھایا کرے، تیوڑی نہ چڑھایا کرے، ناک منہ نہ چڑھایا کرے، بلکہ خوش دلی سے اپنے حامد سے کہا کریں کوئی بات نہیں، آ گیا ہے اللہ عطا کرنے والا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، حامد کہتا ہے اس طرح کرو، کھانا جو بھی ہے 2 روٹیاں پکا لو، کھانا رات کو سامنے رکھ دینا، اور کسی بہانے سے اٹھ کے دیا بجا دینا، اندھیرا ہو جائے گا،
دیوں کے زمانے سے اب میں ساتھ ساتھ اشارتاً کھاتا رہوں گا. مہمان سمجھے گا کہ میزبان بھی میرے ساتھ پراپرلی کھا رہا ہے، لیکن میں تو نہیں کھا رہا ہوں گا، وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا. اب توجہ ہے نا میری طرف. ایمان باللہ اور ایمان رسالت کے بعد، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد کتنا حساس اور سینسٹیو مسئلہ ہے مہمان کی تزئین اور تکریم کا، جس کو ہم نے اتنا ہی ہلکا لے لیا ہے، اتنا ہی ہلکا لے لیا. اب توجہ رکھیں، اب ایسی ہی ترکیب کی انہوں نے، وہ اشارے سے ہاتھ لگا رہا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا. صبح ہوئی، مہمان کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آمنہ کے لال کھڑے ہو گئے. حضور کھڑے ہو گئے، آقا نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. غلام کو قریب کیا، ماتھا چھوما، سینے سے لگایا اور کہا غلام تجھ میں قربان جاؤں، رات جو تم نے ترکیب کی ہے نا، وہ ترکیب تیرے رب کو بڑی پسند آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. رات جو تم نے ترکیب کی ہے، ارے بندہ فرش پر 2 روٹیاں مہمان کو کھلانے کا سبب بن رہا ہے اور ترکیب دے رہا ہے، اور رب کی شان اور رحمت ملائکہ میں اس پر رشک کر رہی ہے. رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ جا کے میرے مصطفیٰ کو خبر دے دو اور بتا دو کہ یہ تمہارا غلام، اس نے 2 روٹیاں نہیں دی، اس نے مصطفیٰ اور خدا کی رضا کو حاصل کیا. تو بتائیں اس کے کتنے اعمال تھے بڑے، عمل کون سا کام آ گیا. تو مہمان اگر گھر میں آ جائے تو اس کی تعظیم اور تکریم کیا کرے. اگلا حصہ ہے گفتگو کا، آگے حضور نے فرمایا فَلْيُكْرِمُ الضَّيْفَ. یہ تو آگے آ گیا، حضور نے فرمایا فَلْيُكْرِمُ الْجَارَ. حضور نے فرمایا اب یہاں 3 مختلف الفاظ ہیں، وَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، فَلْيُكْرِمُ جَارَهُ اور فَلْيُحْسِنْ فِي جَارِهِ. 3 حدیث کے مختلف لفظ آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے وہ مہمان کی وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، وہ اپنے ہمسائے کی تحسین کرے، وہ اپنے ہمسائے کی عزت اور تکریم کرے. 3 لفظ حدیث کے اندر آئے، توجہ سے سمجھنے کی بات ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے مطلب کیا ہے؟ رب کہتا ہے میں نہ تمہارا اپنی ذات پر ایمان قبول کروں گا، نہ تمہارا آخرت پر ایمان قبول کروں گا. کس وقت تک؟ فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان قبول نہیں ہے، نہ ایمان باللہ قبول ہے، نہ ایمان بالآخرت قبول ہے. اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک تیری زبان اور ہاتھ سے تیرا ہمسایہ محفوظ نہیں. اور ایک حدیث حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، امام مالک کے پاس، امام مالک سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ہمسائے میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں، انسانی ہیں. توجہ سے بات سنیے گا، ہم بگڑ گئے. کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ بتائیں، میرے ہمسائے میں ایک انسانی عورت ہے اور ایک انسانی مرد ہے، بغیر نکاح کے رہتے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہو؟ توجہ رکھیے گا میری طرف، رویہ کیسا ہو؟ امام مالک مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھو وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کا حساب انہوں نے کل اللہ کی بارگاہ میں دیا. توجہ ہے میری طرف. فرمایا وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کا حساب انہوں نے کل اللہ کو دینا ہے. مگر یہ بات یاد رکھو اگر وہ بھوکے سو گئے تو اس کا حساب تم نے دینا ہے. اپنے عمل کا حساب انہوں نے دینا ہے. اگر وہ بھوکے سو گئے تو اس کا حساب تم نے دینا ہے. کبھی ضرور پوچھا کریں اپنے ہمسائے سے، دروازہ کھٹکھٹا کے دستک دے کے کہ آج رات تیرے گھر میں کچھ پکا بھی ہے کہ نہیں. ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ اس قدر سینسٹیو مسئلہ ہے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنی دفعہ حضور نے ہمسایوں کے حقوق بتائے کہ حضرت اما جی عائشہ فرماتی ہیں خود حضور کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ تھا کہ جبریل کہیں وراثت میں بھی ہمسایوں کے حقوق متعین نہ کر.
اللہ متعین کرتے جبریل لے کے نہ آیا۔ اور ایک بات یہاں سنا کے پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں، 4 منٹ ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو نکلیں امام باپ کے ہم مقدر ہے، سراج الامہ۔ حضور نے فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی اس کو لے کے آئے مناقب امام ابو حنیفہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا علم اگر ثریا کی بلندیوں پر بھی پہنچ جائے نا تو فارس کا ایک شخص علم کو وہاں سے بھی نوچ لائے گا۔ اگر علم زمین سے سفر کر کے ثریا کی بلندیوں پر عرش کو بھی چیر جائے تو فارس کا ایک مرد مجاہد ہوگا جو وہاں سے بھی علم لا کے میری غریب امت میں تقسیم کروا دے گا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ جو فارس کا شخص ہے نا اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ محدثین نے اس روایت سے مراد کس کو لیا ہے؟ امام اعظم علامہ سیوطی، قسطلانی، ابن حجر مکی بڑے رحمان ہیں۔ اب توجہ مت کرنا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے ہمسائے میں نا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس میں گفتگو ختم کرتے ہیں، اگلا تیسرا حصہ نہیں بیان ہو سکے گا وقت کی قلت کے پیچھے نظر، پھر کبھی موقع ملا۔ امام اعظم کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی کے حالات تنگ ہوئے، وہ مکان بیچنا چاہا اس نے جب مکان بیچنا چاہا امام صاحب کو خبر نہیں تھی، اس کا کسی کے ساتھ سودا ہوا 10,000 درہم۔ کتنے درہم میں؟ 10,000 درہم میں بات ہو گئی ہے کہ 10,000 دے دینا۔ اس نے کہا میں ہفتے بعد 10,000 دے دوں گا، تمہارا مکان جو اس وقت سے مرجع ڈاکومنٹس ہوں گے وہ دستاویزات ہوں گے وہ لے لوں گا۔ بات طے ہو گئی۔ اب 10 دن بعد وہ یہودی کے پاس آیا کہ یہ لو 10,000 روپیہ جو میری بزنس ڈیل ہوئی تھی اور مکان کے کاغذات۔ اس نے کہا 15,000۔ کتنے لوں گا؟ ہمسایہ کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ ابو حنیفہ کا ہمسایہ۔ مکان کس کا ہے؟ یہودی کا۔ لوگوں کو مذہب و مسلک میں نہ تولا کرو، کبھی لوگوں کو انسان نیت کی نظر سے بھی دیکھا کرو۔ ہر ایک کو مذہب اور مسلک کے پلڑے میں نہ تولا کرو، کبھی انسان نیت کے پلڑے میں بھی کسی کو تول کے دیکھو۔ اب امام صاحب کا ہمسایہ کون؟ یہودی۔ کہنے لگا 15,000 دوں گا۔ اس نے کہا 10,000 تیری میری بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا 10,000 میرے مکان کے، 5,000 ابو حنیفہ کی ہمسائیگی کے۔ اس نے کہا کبھی ہمسائیگی بھی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں کسی کی ہمسائیگی نے بھی کی، مگر ابو حنیفہ کی ہمسائیگی کا لیبل یہ ہے کہ وہ بیچی جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں سفر پہ چلا جاتا ہوں نا، میری بیوی اور میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو ابو حنیفہ میری بیوی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، میرے بچے بھوکے نہیں سوتے۔ ابو حنیفہ دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتا ہے کہ بیٹو تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ ابو حنیفہ خوشی میں بھی آتا ہے، ابو حنیفہ غمی میں بھی آتا ہے، ابو حنیفہ غربت میں بھی آتا ہے، ابو حنیفہ اسرت میں بھی آتا ہے۔ اتنا میرے بچوں کا ہے، میں ابو حنیفہ کے دین پر نہیں ہوں، میں ابو حنیفہ کے مسلک پر نہیں ہوں، نہ میرا مسلک ابو حنیفہ کا مسلک، نہ میرا مذہب ابو حنیفہ کا مذہب، لیکن ابو حنیفہ اتنا اچھا ہمسایہ ہے کہ وہ مجھے بھوکا نہیں سونے دیتا۔ تو تم ہی بتاؤ اتنا اچھا ہمسایہ میں تمہیں فری میں دے دوں؟ وہ رو پڑا۔ اس بات کی خبر امام صاحب کو پہنچی، امام پاک کو۔ امام صاحب رو پڑے، اس یہودی کے پاس جا کے ہاتھ جوڑے، کہا کیا کرتے ہو؟ مکان بیچ رہے ہو اور ابو حنیفہ کے ہوتے، ابو حنیفہ اتنا ہمسایہ اچھا ہمسایہ کیسے ضائع کر؟ ان کا کردار دیکھیں، فرمایا ابو حنیفہ اتنا اچھا ہمسایہ کیسے ضائع کر دے؟ تو تم پیسے جو ہے نا آپ نے اسے واپس کروا دیے، تو آپ نے کہا کہ تم مکان نہ بیچو، ایسے ہی رکھ لو، میں اس کو پیسے دوں یا تمہیں جتنی ضرورت ہے دے دو۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں گے تو اسی وقت ہے آدمی 5 وقت کا نمازی ہو، عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، مگر گھر سے نکلے اور اس کا ہمسایہ اس سے نالا ہو، ناراض ہو، اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنے گھر کی صفائی کرے، پورا ہمسائے کی گلی کے آگے ڈال دے تو لوگوں اس کا خیال کیا کرے۔ ہمسائے وہ ہے، اور ایک میں جملہ یہاں بولنے لگا علماء کے لیے بھی اور سب کے لیے، اگر ہمسایہ بھوکا ہو تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، علماء کے لیے بات ہے۔ ہمسایہ بھوکا ہو
تو دوسرا ہمسایہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو جن کے دور اقتدار میں دنیا غربت کی چپکی میں پیسے، وہ حاکم بھی تو سوچے تھا اس کا حشر کیا ہوگا۔ کسی بھی جماعت پر تنقید کیے بغیر صرف حاکم وقت کی بات کر رہا ہے، جس حاکم وقت کے دور میں لوگ آٹے کے لیے ترسے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس حاکم وقت کے دور میں غریب کو حق نہ میسر ہو قدر کا، انصاف کا، غریب کی بیٹی کی عزت شرعام رولی جائے، ایمان سے بتائیں اس حاکم نے بھی حساب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ صرف اس حاکم نے بھی حساب نہیں دینا، آپ نے بھی دینا ہے جو ان کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔